مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کو رب العزت نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بطور خاتم الکتب نازل کی ہے۔ خاتم الکتب کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب ہے، اس کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہونی۔ حالانکہ رب العزت نے قیامت تک قرآن کریم کے احکام کو باقی رکھا ہے، تو بس یہی ایک ہی کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ نیا نبی مبعوث ہوگا اور نہ نئی کتاب نازل ہوگی۔ اہل اسلام کا نظریہ، عقیدہ، مذہب اور مسلک ہے کہ قرآن کریم کی زبر زیر بھی کوئی تبدیل شدہ نہیں ہے، یہ ساری رب کائنات کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے متکلم بھی ہیں اور موصوف بھی ہیں، اور قرآن کریم رب کریم کی صفت ہے، اور قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، حادث نہیں ہے۔ قرآن کریم اپنے موصوف کی طرح قدیم ہے اور یہ موصوف کی صفت ہے۔ قرآن کریم کے متعلق یہ نظریہ ہمارا 1400 سال سے قائم ہے۔ عظمت قرآن کریم پر اگر میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں اللہ والا اثر ہے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میں خالی قرآن کے الفاظ پڑھوں تو خالی الفاظ پڑھنے کا کوئی ثواب ہے، مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، مجھے اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا، مجھے اس کا معانی پتہ نہیں ہوں گے، تو خالی قرآن کے الفاظ پڑھنے پہ ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو خالی قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے پر بھی اجر موجود ہے، ثواب موجود ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی خود دلیل موجود ہے۔ رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کا حکم بھی دیا ہے، ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی قرآن کریم کی آپ تلاوت فرمائیں اور قرآن کریم کو پڑھائیں اور سنت کو سمجھائیں۔ اس سے پتہ چلا تلاوت کرنا جس میں ترجمہ نہ ہو، تفسیر نہ ہو، یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے اندر یہ گمراہی کچھ لوگ پھیلاتے ہیں کہ جب آپ کو ترجمہ نہیں آتا آپ خالی قرآن کریم کیوں پڑھتے ہیں، جب آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا آپ خالی الفاظ پڑھتے ہیں، تو خالی قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے پر کوئی اجر نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم کے صرف الفاظ بھی پڑھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، خالی الفاظ بھی پڑھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ بندے کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس، کسی قرآن کے ماہر کے پاس، قرآن کریم کے ایکسپرٹ کے پاس جا کر بندہ قرآن کریم کو سمجھے، پھر سمجھ کے پڑھے۔ ہر بندے کا سمجھنا کام نہیں ہے، اس کے لیے ماہر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، ایک بندے کو زکام کیوں نہ ہو جائے تو وہ ڈاکٹر اور ماہر کے پاس جاتا ہے کہ میں اپنا علاج کرا لوں، اور وہ اپنی طرف سے گولیاں کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ کیوں؟ وہ کہے گا جان کا مسئلہ ہے۔ تو جب ایک زکام کے لیے ہم کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں تو قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے لیے تو بطریق اولا ہمیں ماہرین کے پاس جانا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے بعض علوم ایسے ہیں کہ جو ماہر کے بغیر سمجھ نہیں آتے، ماہرین بیٹھیں گے، سمجھائیں گے، قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح حدیث پاک سے ہوگی، اور پھر اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا، کیونکہ قرآن حضور پاک پہ اترا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اور اسی طرح حدیث پاک صحابہ کرام اور اہل بیت نے نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہے۔ تو قرآن کریم کی تشریح کے لیے نبی پاک کی زبان سے اور نبی پاک کی زبان کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے دروازے پہ جائیں گے، تب جا کر ہمیں قرآن کریم سمجھ آئے گا۔ ورنہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کریم لفظ اترے اور نبی نہ سمجھائے تو پھر سمجھ نہیں آتا۔ مثلا ایک قرآن کریم میں اندر آیت موجود ہے کہ اس وقت تک بندہ کھائے پیے جب تک دن شروع نہ ہو جائے، لیکن آیت کے الفاظ یہ ہیں اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہو روزے میں
جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ اب کالا دھاگا کیا ہے اور سفید دھاگا کیا ہے؟ جب یہ آیت اتری تو کچھ وہ حضرات جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تشریح نہیں سنی تھی، انہوں نے سمجھ لیا کہ دو دھاگے آپس میں ملائیں گے، کالا دھاگا صبح کے وقت الگ ہو جائے گا، سفید دھاگا الگ ہو جائے گا، پھر سحری کا وقت ختم ہوگا۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب تو اذانیں آ گئی ہیں اور دھاگے تو جدا نہیں ہوئے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دھاگوں سے مراد سفیدی دن کی، کالے دھاگے سے مراد تاریکی رات کی ہے۔ تو اب دیکھیں آیت کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پر عمل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے۔ اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات تب سمجھ آئیں گی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیمات پڑھی ہیں، وہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ ہے۔ نبی کے گھرانے کا نام نبی کی اہل بیت ہے اور نبی کے یارانے کا نام نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ اور اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ اس آیت اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن سمجھ کے پڑھیں تب بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے صرف تلاوت کریں تب بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور برکت موجود ہے۔ دوسری بات، جب قرآن کریم ہم پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کے آداب کا خیال کریں۔ آج کل قرآن کریم کے ادب کا خیال نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی برکات نہیں ملتی۔ آداب میں سب سے پہلے یہ کہ بندہ پاک ہونا چاہیے۔ پاک کا مطلب بڑی پلیتی سے بھی پاک، چھوٹی پلیتی سے بھی پاک، یعنی بندے کو باوضو ہونا چاہیے۔ باوضو ہوئے بغیر اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو زبان سے تو پڑھ سکتا ہے، وضو نہیں ہے زبان سے کوئی آیت چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن جب قرآن کریم کو چھوئے گا، قرآن کریم کو ٹچ کرے گا، قرآن کریم کو ہاتھ لگائے گا، تب بھی اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو ہم موبائل میں قرآن کریم کو ایپ یہاں ڈاؤن لوڈ کر کے ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر شیشہ آیا ہے تو آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ادھر بھی وضو ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کی اجازت دے دیں کہ آپ بغیر وضو کے ایپ کھول کے قرآن پڑھنے لگ جائیں تو میرے خیال میں پھر یہ ساری دنیا کی ترتیبیں شروع ہو جائیں گی، لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پھر اصلی مصحف کو بھی جو ہے نا بغیر وضو کے ہاتھ لگائیں گے۔ نہیں، اس کو وضو کے ساتھ ادب کے ساتھ بندہ ہاتھ لگائے۔ اور پھر قرآن کریم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس وقت قرآن کریم کھولیں پھر اسی کی طرف بندہ متوجہ ہو۔ اللہ کا قرآن سامنے کھلا ہو، بندہ دائیں بائیں باتیں کرتا پھرے، اللہ کا قرآن سامنے کھلا ہو اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے۔ رب کریم کے کلام کو متوجہ ہو کر بندہ پڑھے تو اس کا اجر ہے۔ یقین مانیں، میں ایک روایت آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ نماز مومن اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو پھر میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے مومن بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو بندہ غور سے اور سمجھ کے پڑھے، ورنہ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے انسان اس کو اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اس میں بڑی محنت اور بڑی اجر کا کام ہوتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی بھی نعمت دی ہوگی، مال کی بھی نعمت دی ہوگی، اور اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے عرض کرے گا کہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیا کھانے کی ضرورت، آپ کے کھانے کا کیا مطلب؟ تو رب فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تو اسے کھانا کھلا سکتا تھا، تو نے نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا۔ ایسے حدیث پاک میں اگلے لفظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کل قیامت میں بلا کر فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، عیادت نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا کیف اعودک وانت رب العالمین، میرے اللہ میں آپ کی بیمار پرسی کرتا، آپ تو اللہ تعالیٰ ہیں، کائنات کے پالنے والے ہیں۔ تو رب فرمائیں گے ان عبدی فلانا ماردا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، جی ہاں یا اللہ وہ بیمار تھا، تو اس کی بیمار پرسی پہ جاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ اب دیکھو کتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس پہ اجر کتنا ہے، کتنا چھوٹا سا معاملہ ہے لیکن اس پہ اجر کتنا ہے۔ تو بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی طرف سے چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، اور جب ہم اس کو اپنی طرف سے چھوٹا سمجھ لیں تو پھر وہ اللہ کی نظر میں تو چھوٹا نہیں ہے نا، اللہ کی نظر میں تو معاملہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں
جو دنیا میں گمنام ہوتے ہیں لیکن آسمانوں پہ ان کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بڑے نام کماتے ہیں، ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے ہاں آسمانوں میں وہ غیر معروف اور اجنبی ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پہچانا جاتا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو آدمی خوشی میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، غمی میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، غمی میں بھی نہیں چھوڑتا دعا مانگنا، خوشی میں بھی نہیں چھوڑتا، تو فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں جب وہ تکلیف میں دعا کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم اس آواز کو جانتے ہیں، ہماری جان پہچان ہے، ہر وقت آپ سے بات کرنے والا ہے، وہ سفارش کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ صرف غمی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشی میں رب کو بھول جاتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ اللہ ہم اسے نہیں جانتے، یہ غیر مانوس آواز ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو مجھے بتائیں وہاں کیا حشر ہوگا ہماری دعا کا۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، ان معاملات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ جب ان کو سامنے رکھیں تو اللہ رب العزت کیا سے کیا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں میں نے کی ہیں۔ اور دوسری بات میں ایک آپ کی خدمت میں درد دل بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسلامی مسائل میں ایک مسئلہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پرسوں فیصل آباد کے علاقہ جڑاں والا میں جو ایک افسوسناک واقعہ اقلیتوں کے ساتھ ہوا ہے، اس پر ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہے، لیکن بیس دیکھنی چاہیے، بنیاد دیکھنی چاہیے، وجہ دیکھنی چاہیے کہ معاملہ ہوا کیوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں میڈیا وہ پورا سچ نہیں بتاتا جو بتانا چاہیے۔ یہ تو ہمیں سارے بتا رہے ہیں بھئی مسیحی برادری کے ساتھ یہ تکلیف ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، چرچ جلایا گیا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی ہے، ناجائز کام کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن بنیاد کیا بنی تھی؟ پورے پاکستان میں عیسائی بستے، آج تک کسی مسلمان نے کسی عیسائی کے چرچ کو جلانے کی ہمت نہیں کی، اور نہ وہ کرے گا۔ کسی عیسائی کے گھر کو جلانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا مسلمان۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اقلیتوں کا، مائنارٹیز کا ہمارے ہاں قدر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ ہمیں میڈیا نہیں بتا رہا۔ بھائیو، وجہ یہ تھی کہ مسیحوں میں سے 2 شخصوں نے قرآن کریم کو جلایا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی، اللہ کے کتاب کی توہین کی۔ پھر آگے لوگوں نے رد عمل دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ رد عمل غلط ہے، یہ رد عمل نہیں تھا جو دیا ہے، یہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی تو بتایا جائے کہ قرآن کریم کی توہین ہوئی ہے۔ میں بہت حیران ہوں، میں نے رات تمام میڈیا چینلز کا وزٹ کیا ہے، سارے بتا رہے ہیں کہ وہاں انجیل شریف جلائی گئی ہے، چرچ جلائے گئے ہیں، مسیح برادری کے گھر جلائے گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ 100% غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اقلیتوں کا تحفظ کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں قرآن کریم کی بات تو کی جائے نا۔ مسلمانوں کے دل کتنے چھیدے ہوئے اور غمزدہ ہیں سویڈن کے واقعے کے بعد۔ وہاں سرکاری لیول پہ پرمیشن ملی اور انہوں نے قرآن جلایا، اور سب مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا۔ تو اب یہ سینسٹیوٹی برقرار تھی اور موجود تھی کہ اس دوران قرآن کریم کی توہین ہوتی، تو پھر اس طرح کے معاملات تو معرض وجود میں آئیں گے۔ میں کبھی اس طرح کی بری حرکتوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، لیکن قرآن کریم کی بات تو کی جائے نا۔ عالمی دنیا میں ہمارا تاثر کیا جائے گا کہ ملک پاکستان نعوذ باللہ فسادی لوگ ہیں، یہ اپنے مائنارٹیز اور اپنے اقلیتوں کے حقوق کے کھانے والے ہیں؟ نہ بابا، ہم اقلیتوں کا وہ تحفظ جانتے ہیں، ہمیں ہمارا مذہب اقلیتوں کا وہ تحفظ بتاتے ہیں جو آج تک کسی مذہب میں نہیں ہے۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اسلام میں ایک چمکتا دمکتا دور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں ایک عیسائی بستی کو فتح کیا گیا، اور اس پر مسلمانوں نے اپنی حکمرانی قائم کی، اور وہاں اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس وقت مسلمان مفتوحہ علاقے میں پہنچیں تو تمام اقلیتوں کو تحفظ ہوگا، وہ 1 سال کا جزیہ دے گئے مسلمانوں کو، تو وہ جزیہ وصول کر لیا گیا۔ لیکن اتفاق سے 6 ماہ کے بعد وہ بستی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنگی حکمت عملی کے تحت چھوڑنی پڑی۔ تو 1 سال کی حفاظت کا ان کا ٹیکس لے چکے تھے، تو حضرت نے وہاں رجسٹر کھلوائے، وہاں دیوان کھلوائے، لسٹیں دیکھی کس سے کتنے پیسے لیے تھے، اتنے لیے، ان کے 6 ماہ کے پیسے واپس کر دو، ہم اگلے 6 ماہ میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایک ایک کی لسٹیں بنا کے ان کے گھروں میں پہنچا کر مسلمانوں کو، فوج کو بھجوایا گیا، اور انہوں نے جا کے وہاں ان کے پیسے واپس کیے اور کہا ہم آپ کی بستی کا نگرانی کا معاملہ چھوڑ رہے ہیں، اب آپ اپنے معاملات خود سنبھال لیں۔ عیسائی، یہودی، مجوسی، ان جیسے لوگ رونے لگ گئے،
ان کی آنکھوں میں آنسو تھا، فیملیز رو رہی تھی کہ یار یہ کام تو ہم سے ہمارے لوگوں نے بھی نہیں کیا، اتنی اچھائی تو انہوں نے بھی نہیں کی جتنی اچھائی آپ کے اسلامی حکمران نے ہمارے ساتھ کی ہے۔ تو مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے۔ اور سنیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، عیسائیوں کی بستی پر حملہ آور ہونا تھا، لیکن ان سے معاہدہ تھا، مثلاً معاہدہ یہ رات 12 بجے ختم ہونا ہے، 2-3 سال کا معاہدہ چل رہا تھا۔ تو حضرت معاویہ نے جنگی حکمت عملی کے تحت بارڈر پر فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، پورا مجمع اکٹھا کر لیا۔ جیسے معاہدہ ختم ہوا، بلا ان کو متنبہ کیے انہوں نے اس پہ یلغار کر دی اور بستی فتح کر لی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ کو کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایسا معاملہ پیش ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر معاہدہ ختم ہو گیا تو اطلاع کے بغیر یہ کام کرنا غلط ہے، یہ کام اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ حضرت معاویہ نے اسے بلا کر پوچھا آپ نے اپنے کانوں سے نبی پاک علیہ السلام سے یہ فرمان سنا؟ کہا جی ہاں۔ تمام فوجوں کو اس وقت حکم کیا کہ واپسی کرو، اسی پوزیشن پہ لوٹو جہاں ہم پہلے گئے تھے۔ ایک ایک بندہ اپنے ہتھیار کو ہاتھ میں لیے ہوئے، کمر اور سر کے معاملات پر باندھے ہوئے اپنے ہتھیار واپس آ گیا اور وہ فتح کی ہوئی بستی چھوڑ دی ایک نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر۔ تو اسلام تو اقلیتوں کو اتنا تحفظ دیتا ہے، تو مسلمان یہ کام کبھی نہیں کرتا۔ لیکن بنیاد تو دیکھیں یار، قرآن کریم کو جلانا کوئی بندہ برداشت کرے گا؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم کہیں گے ہماری جوانیاں لگ جائیں لیکن قرآن کی حفاظت ہو جائے، ہماری اولاد ذبح ہو جائے لیکن اللہ کے قرآن کی حفاظت ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جن لوگوں نے وہاں آگ لگائی ہے یہ کوئی اسلامی تعلیمات نہیں ہے، کوئی ان کو اسلامی تعلیمات اور علماء کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں نہ ساتھ تھا نہ ہے نہ ہوگا، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ لیکن جنہوں نے قرآن کریم کی عظمت کے خلاف کام کیا ہے، اور ہماری معلومات میں وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر وہ بھی اسی معاملات میں شریک ہیں کہ وہ بھی انہی کے ساتھ انہی کے مذہب سے متعلق اور انہی میں اس نے نرمی برتی ہے جس کو ہٹا بھی دیا گیا ہے، ان کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے سرکاری اجازت کے معاملات اور اس ایمان پر کیوں قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے۔ تو آج میڈیا آدھی بات پیش کر رہا ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں فلی پکچر پیش کی ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے معاملات سامنے آئیں اور دونوں سائیڈوں سے ہمارے سامنے حالات آئیں۔ یاد رکھو کبھی ایک نقطہ نظر کو دیکھ کے بندہ بات نہ کرے، مکمل دونوں طرف سے سنیں۔ حکیم لقمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو کہ بیٹا اگر تیرے پاس کوئی شخص آئے اور آ کر یہ کہے کہ مجھے فلاں بندے کے پاس چل کے مجھے بدلہ نکال کے دے، بدلہ لے کر دے، اس بندے نے میری آنکھ نکالی ہے اور آنکھ کا ڈیلا اس نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہو، تو فرمایا بیٹا جلدی نہ کرنا، اس سائیڈ کو بھی سن لینا، ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آیا ہو۔ تو پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ تو پوری سچویشن کو بندہ دیکھے تب جا کر یہ معاملہ ہو۔ ہم کتنے سال سے مینارٹیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم میں سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رات ہمارے علماء کرام نے بیٹھ کے عیسائی بشپ کے ساتھ، ان کے جو محترم ہیں، بزرگ ہیں، ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں اس غلط کام کو کنڈیم کیا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی کے معاملات پہ وہ طبقہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو کنڈیم کرے۔ اللہ پاک آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں اللہ تعالی امن کا معاملہ قائم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ کاربند رکھے۔ یہ سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھ سے نیکی کرنے کے بعد دل میں یہ خیال آنا کہ اس وجہ سے اللہ مجھے بخشے گا، تو کیا یہ نیکی ختم کر دے گا؟ کیوں بھائی، نیکی بندہ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ مجھے اجر دے، اللہ مجھے ثواب دے، رب کریم مجھے اس کا بدلہ دے۔ تو اس بدلے کی بنیاد پہ نیکی کرنے میں کوئی نیکی ختم نہیں ہوگی، بلکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرتا ہے، نیکی اللہ کے ہاں اسٹور ہو جاتی ہے، قیامت پہ جب ہمیں چاہیے ہوگا تو رب کریم عطا فرمائیں گے۔ دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں اکثر ہمارے مسلمان کہتے ہیں یہود اور نصارہ میں کلمے کی کمی ہے، باقی وہ ہم جیسے ہم سے اچھے ہیں، کیا یہ خیالات دین اسلام کی ناشکری پر ہیں؟ مذاہب میں شرک و بدعت کی حمایت کا گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر غیر مسلم کی کسی اچھائی کو لے کر بندہ یوں کہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو بہت اچھا رہے گا، تو اتنی بات کرنا تو جرم نہیں ہے، اتنی بات کرنا تو غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کلمے کی کمی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کی کمی ہے۔ اگر یہ نبی پاک علیہ السلام پہ کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، تو اس سچ کی بدولت اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اتنی بات کہنا تو ٹھیک ہے۔
کہ یار ایمان لائیں، ایمان کے بعد ان کو بہتری ملے گی، تو اس میں تو مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی اور ڈیٹیل ہو وہ اگر آپ لکھ دیتے تو میں اس کو پڑھ کے جواب دے دیتا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔